اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ آج کی یہ آیت سابقہ آیتوں کی وضاحت ہے، جس کے اندر توحید، دین توحید اور توحید پرستوں کا انکار اور مخالفت اور انہیں اذیت رسانی وغیرہ ان کے کرنے پر، ان کے ستانے کے، تنگ کرنے کے طور طریقے اس امت سے پہلے قوموں میں اپنے اپنے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں نبیوں کے ساتھ، نبیوں کے ماننے والوں کے ساتھ کیا 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 تھا اور ان کے طریقے کیا کیا تھے، ان تمام کی تفصیل ذکر کر کر اس امت کو واضح کر دیا گیا۔ اس معاملے میں آج کے زمانے کی قوم اور سابقہ قومیں دونوں میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، بلکہ قریب قریب ہی فرق ہے۔ سب ایک جیسے ہی ہیں۔ دین اسلام کی مخالفت کرنے والے، دین اسلام پر قائم رہنے والوں کو اذیت پہنچانے کے معاملے میں یہ دنیا ان کے لیے تنگ کیے جانے کے سلسلے میں سب قریب قریب ایک ہی ہیں، بلکہ ان کے بلند بانگ دعوے یہی رہے ہیں ہمیشہ پچھلی قوموں میں، لَنُخْرِجَنَّكُمْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم ضرور نکال کر باہر کر دیں گے، ہم ضرور باہر کر دیں گے، وطن سے نکال دیں گے، ملک سے نکال دیں گے، فلاں 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 فلاں۔ تو اللہ کا اعلان ہوا یہ چلتے رہیں گا، اس سلسلے میں کوئی نیا پہلو نہیں ہے۔ لیکن اے ایمان والو، تم اتنا یقین رکھو، دیر صحیح، تمہارے اعتبار سے دیر صحیح ہے، لیکن ہدایت اور تاکید تمہیں ہے۔ دین کی حقیقت کے ساتھ حقیقی طریقے سے جڑے رہو۔ اذیت تمہارے لیے باعث درجات بنے گی، اللہ کی رضامندیاں حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ اس دنیا میں بھی غلبہ ہم تمہیں دے کر رہیں گے۔ اس دنیا کو باقی ہم رکھ رہے ہیں اللہ کا صحیح طریقے سے نام لے کر، اللہ کا صحیح طریقے سے ذکر کرنے والوں کے خاطر کائنات کو باقی رکھیں۔ جس دن یہ بھی ختم ہو جائیں گے تو ساری کائنات کو ہم باقی نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ یہ تو دنیا کے اندر ان کو سزا اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا دنیا میں عروج پانے کے باوجود بھی، لیکن آخرت میں بھی بچ نہیں پائیں گے۔ اس کی کیا کیا شکلیں ہوں گی، عذاب کی کیا شکل ہوگی، ساری ذکر کرنے کے بعد اب ایک نمونہ مثال پیش کر رہے ہیں آج کی اس آیت میں۔ اپنے رب کا انکار کرنے والے نافرمان ناشکرے بندوں کی مثال تم دنیاوی مثالوں سے اس طرح سمجھ لو، ایمان والوں کو سمجھانا اور انہیں بتانا ہے غور و فکر کرو، آخرت کی فکر کرو۔ وہ کیا سمجھانا ہے؟ وہ یہ ہے، جتنے اسلام مخالف ہیں، چاہے کوئی بھی قوم، چاہے کوئی بھی قوم، اب نام لیتے جاؤ، اتنے نام ہیں۔ چاہے کرسچن سے تعلق رکھنے والے جو کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہودیت سے تعلق رکھنے والے کئی فرقوں سے بٹے ہوئے ہیں، شرک اور بت پرستی سے تعلق رکھنے والے وہ کئی چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں، مجوسی وہ بھی بٹے ہوئے ہیں، بے دین، دین ان کا نام ہی نہیں لینا، یہ بھی بٹے ہوئے ہیں۔ کمیونزم سے تعلق رکھنے والے سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ والصابئین کے تحت، والصابئین والنصارى والمجوس والمشرکون۔ اب
بمقابل مسلمان بمقابل اسلام سے ہٹ کر ان کی انفرادی زندگی دیکھو، دنیا کے اندر ان کے اچھے کام بھی ہیں، ان اقوام کے اندر ایسے انسان بھی ہیں بہت سارے سخی بھی ہیں، انسانی ہمدردی کی بنیادیں بھی رکھتے ہیں، اقربا پروری کرنے والے بھی ہیں، کسی کی تائید و مدد کرنے والے بھی ہیں، رہے ہیں موجود بھی ہیں، غربا کو کھلانے پلانے والے بھی ہیں، محتاج کی مدد کرنے والے بھی ہیں۔ یہ وہ سارے کے سارے کام ہیں، ایمان اور مومن کی شان اور خاصہ ہے اور ایمان کی تعلیمات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر کمی اللہ کو وحدہ لا شریک رب العالمین کے اقرار میں یہ فرق ہے، اس کی اصلاح نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے۔ اگر توبہ نہ کر کر اللہ نے زندگی دے کر رکھا ہے، یہ زندگی مہلت ہے، اگر توبہ کر کر استغفار کر کے معافی نہ مانگ لے تو آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صبر کی بڑی تلقین کرتے ہیں، سارے اطاعت و عبادات کا ذکر کرتے 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 سب سے بڑا اجر و ثواب ملے گا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ انسان کے اندازے سے باہر بے حد و حساب اللہ تعالیٰ مصائب اور مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے للہیت کو قائم اور باقی رکھتے ہیں، بہت بڑا اجر ملے گا۔ اس میں بڑے سے بڑے گزرے، جان دے دیے، بدن کے ٹکڑے کرا دیے، لیکن دین پر قائم رہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ فرمایا پوری کائنات میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا اگر کوئی ہے تو میں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے سب سے زیادہ اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو میں کہ یہ بندے اذیت کیسا پہنچاتے ہیں؟ میں نعمتوں سے نوازتا ہوں، ناشکری کرتا ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، پھر شرک اور بت پرستی کی ساری چیزیں کرتے ہیں، اس سے سب سے زیادہ اذیت اور تکلیف مجھے پہنچتی ہے، لیکن پھر بھی میں ان کو زندہ رکھتا ہوں، ان کی نعمتوں میں کمی نہیں کرتا، بلکہ ان کی دنیا وسیع کرتے چلے جاتا ہوں، باقی رکھتا ہوں، اتنا زیادہ میں صبر کرتا ہوں۔ الغرض یہاں اس مثال میں کہ ایمان، اصل ایمان اور ایمان کی حقیقت جو شرک سے خالی رہنا، اور اس کے بعد والے عمل کسی زندگی میں کم اور زیادہ والی بات ہے، اگر یہ نہیں رہے اور انفرادی طور پر اس کی زندگی میں بہت سارے اچھے بھی کام رہے تو آخرت میں اس کا کوئی ویلیو نہیں، وزن نہیں، کچھ ملنے والا نہیں، کیونکہ اصل بنیاد نہیں، وہ ایسا ختم ہو جائیں گے جیسے ایک مثال دی ہے آج کی اس آیت میں، یہ اپنے رب کے نافرمان جتنے لوگ ہیں، چاہے کوئی بھی مذہب کا نام دو، قوم کا نام دو، تو ان کے اعمال یعنی جو زندگی میں اچھے کام کیے ہیں، ان کے اعمال بالکل ایسی راکھ، پتے جل گئے، لکڑی جل گئی، اس کے بعد راکھ کی قسم پر زمین پر پڑی رہی، جتنی لکڑی جلیں گے اتنی راکھ، جتنی لکڑی جلیں گے اتنی راکھ۔ عربی میں محاورے کے اندر کوئی زیادہ سخی مزاج کا ہے تو اس کو بھی ذات الرماد کہتے ہیں، صاحب الرماد بولتے ہیں، رماد کے معنی راکھ، بہت زیادہ راکھ والا، لوگوں کو کئی عنوانوں سے پکا پکا کے کھلاتے چلتا، کھلاتے چلتا، کھلاتے چلتا، کوئلہ بچتا، راکھ بچتی اس کے پاس، جب دیکھو اس کے گھر کے پاس ایک لنگر جیسی کیفیت ہے، پکوان ہوتے رہتا، کھلاتے چلتا، کھلاتے چلتا، کھلاتے چلتا، کھانے والے غریب بھی ہیں، دوست و احباب بھی، اڑوس پڑوس میں، بستی والے بھی، اپنی آمدن میں پیسے کے اندر کبھی یہ نہیں کرتا، سعادات کے اندر خاص طور پر، خاندان رسول میں خاص طور پر
اہل اللہ کے پاس بھی خاص طور پر عبادتوں میں کھانا کھلانا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے پاس پسندیدہ بندے یحبون الطعام، ہر ایک میں کھانے کی تمنا بہت ہے. دعوت قبول کرنا سنت اتنا معلوم ہے. اللہ کے مخلوق کو کھلانے کا یہ حکم ہے، اس کو بازو رکھو. یہ جب خالی کرنے کی بات ہے، یہ خزانہ خالی کرنے کی بات ہے. عبادت بدن کی ہے، عبادت مال کی ہے. دو عبادتیں کی اصلاح اگر ہو جائے تو پھر ایمان کی تکمیل ہے. اس لیے جہاں جہاں نماز کا حکم ہے، اقیموا الصلاۃ کے ساتھ آتوا الزکوٰۃ کا حکم ہے. تو اس سے دوسرے اگر اتنے بڑے بڑے کام بھی ہیں اس کے، تو ذات الرحمت راخ والا کہلا رہا لوگوں میں، یعنی بہت سخی آدمی کہنا تو راخ والا بھی کہتا. ایسے کئی چیزیں ہیں جو مثال اسے دیتے ہیں. اس سے پہلے بات بتا دی گئی. ایک عورت نے صحابہ کی مجلس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آ کر درخواست کیا اس نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں چوہے نہیں ہیں، آپ دعا فرمائیے. کیا دعا کرنا؟ گھر میں چوہے آئے. سب حاضرین بھی بات کو سمجھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو سمجھ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. آپ کا معلم جبریل امین علیہ السلام کو بنائے رکھا ہے. وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. برزخی پردے بھی آپ کے لیے ہٹائے ہوئے ہیں. آپ ہاتھ اٹھائے دعا کریں. برابر اس کے گھر میں چوہے آنے لگے. بات کیا مطلب؟ گھر میں اناج غلہ ہے تو چوہے آتے ہیں. فقیری خلاشی ہے تو آپ چوہے کو لا کے رکھے بھی تو بھاگ کے جاتا ہو. کھانے کو نہیں ملا تو کہیں کو رہے گا وہ. تو یہاں پر اس قسم کے لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو اپنی زندگی میں اچھے کام کیے ہوں، نافرمانی مشرکین سبھی نافرمانی کیے ہوں، اس کے باوجود اچھے عمل بھی ان کے ساتھ ہیں، تو یہ آخرت میں ان کو کام دینے والے نہیں، کام آنے والے نہیں ہیں. ایمان بنیاد ہے. ایسے کئی واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں موجود ہیں. انہوں نے آ کر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا چچا زاد بھائی ایسا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد ایسا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، خاندان پروری، اقربا پروری، دوست و احباب پروری، دوستوں کا یعنی ہیلپنگ نیچر رکھنے والا تھا، بلا کسی فرق کے لوگوں سے ایسے اچھے اچھے کام کرتا تھا. ہر ایک کی نظر میں قابل تعریف ہے. لیکن اسلام نے لایا تھا. کیا اتنے اچھے اعمال یہ سب تعلیمات اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، کیا یہ بھی دوزخ میں جائیں گے؟ تو اگر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ کر توبہ نہیں کیا ہے تو ضرور وہ دوزخی ہی ہوں گا. جنت کا کوئی حقدار نہیں رہے گا، اس کے اعمال بیکار جائیں گے. خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے. مزاج میں بڑی شرارت، جھگڑے مول لینا، مار توڑ کرنا، فساد وغیرہ کرنا. خاندان والے ان کی طرف سے جرمانہ ڈنڈ بھرتے بھرتے تنگ آ گئے تھے. آخر میں سارا خاندان نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگا تو خاندان سے دور ہو کر چلے. ایک پہاڑی پر چڑھے، ایک غار دکھا، غار میں گھسے. تمام سیرت کی کتابوں میں ان کے متعلق تفصیل پڑھے تو ملے گی، تفاسیر میں تو ملے گی ضمن میں. ایک غار میں گھس گئے، جاتے گئے. اب یہ زندگی جی کر کیا کروں گا، بیزارگی کا اظہار کرتے گھسے. غار میں جو ہی گئے تو ایک بڑا سا سانپ بیٹھا ہوا دکھا، آنکھیں چمک رہی ہیں. گھبرا کر پیچھے ہٹے، مگر سانپ میں حرکت نہیں پائی. پھر آہستہ بڑھے، پھر سانپ اپنی جگہ جوں کا توں ہے.
پھر آگے بڑھے، وہ مصنوعی سانپ تھا، گولڈ، سونے کا بنا ہوا تھا، قیمتی پتھر کی اس کی آنکھیں بنی ہوئی تھیں۔ اس کو اٹھایا، جو لینا لیا، پھر بعد میں تحقیق کے لیے پھر نکلے۔ دراصل وہ ایک نشان تھا سانپ کے جیسا، رکھنے والے نے ایسا کیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نسل میں نیچے چوتھی پیڑھی والا ایک فرد تھا، اس نے اپنے بہت بڑی دولت سونے اور چاندی کی شکل میں، ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں وہاں چھپا کر رکھا تھا۔ وہ نشان کے طور پر وہ چیز رکھا تھا، اگر کوئی آگے بڑھے بھی تو سانپ کو دیکھ کر چلے جائے، برا ارادہ نہ کرے، کسی کو اطلاع نہ ہو۔ یہ دوسرے دن جا کے جب دیکھا، ہٹایا تو ایک دروازہ تھا اس میں ڈھپا ہوا، کھولا تو اندر ایک مکان ہے، محل کے جیسا ہے، ہر قسم کی دنیا ہے، پھر اس کا عطا پتہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب دنیا میں کیا 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 جمع کیا، اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے، سب کچھ کیا، لیکن دنیا میں زندہ نہیں رہ سکا، موت سے بچ نہیں سکا۔ اب اس نے پیسہ کہاں سے آتا بتاتا نہیں، حقیقت یہ تھی۔ اب وہ داد و دہش کے دروازے کھل دیے، سخاوت اتنی عام کر دیا، سارے حیران، پورے قبیلے والوں کہہ دیا، آج تک جتنے لوگ تم لوگ میری طرف سے جرمانہ بھرے ہیں، اب اگر یہ سب مجھ سے لے لو۔ اگر کسی اور بھی قبیلے کی طرف سے جرمانہ بھرنے کی نوبت آئی تو اس پیسے سے خرچ کر لو، اور جو جو ضرورت ہے میرے قبیلے کے افراد میں سے کسی کو جتنا چاہے لے لو۔ عبادتوں میں صلہ رحمی سب سے بڑی عبادت، نماز سے بڑی عبادت، روزے سے بڑی عبادت، ذکر سے بڑی عبادت، خاندانی افراد کے ساتھ، جتنے خاندان، کوئی ایک خاندان بھی ایسا نہیں بتا سکتے جس میں تلخیاں نہ ہو، قریبی ہم لوگوں سے یا دور کے رشتہ داروں سے۔ جہاں محبت کا اصل تعلق ہے، غلط فہمیاں برابر پیدا ہوں گی، نفرت بھی ہوتی ہے، قطع تعلقی بھی پیدا ہوتی ہے۔ دین اسلام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کا درجہ دیا ہے، اس کی مقررہ عمر سے اضافہ کرنے کی بھی تفصیل ہے۔ وہ نفرت کرے تم محبت کا اظہار کرو، وہ دوری اختیار کرے تم قریب ہونے کا اظہار کرو، تمہاری یہ عبادت سب سے بڑی۔ تو یہ صلہ رحمی والا، اس کو صلہ رحمی بولتے ہیں، یعنی اقربا پروری۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میرا وہ بھائی اتنا یہ تھا نا، کیا یہ بھی دوزخی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَقُلْ مَرَّةً رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، ایمان لایا نہیں، بارے گا خدا ودی میں ہاتھ اٹھا کر کبھی اے میرے رب میرے سارے گناہ کو معاف کریے، ذکر کیا نہیں۔ یہ ساری زندگی میں اچھے کام کچھ کام نہیں آئے۔ ابو جہل کا باپ بھی بڑا سخی، نیک، شریف، اچھا آدمی، ہشام نام تھا۔ ابو جہل کے بھائی صحابی رسول حارث بن ہشام، انہوں نے میں آ کے کہا کہ میرے والد یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، الفاظ دیگر سرتا پا اللہ کی مخلوق کے خیر خواہ تھے۔ تو آپ نے فرمایا ایمان نہیں لایا، یہ ساری کی ساری چیزیں کام نہیں کرتی۔ اس پس منظر میں آیتیں نازل ہو کر قیامت تک کے لیے ہر آیت کے پیچھے ایک پس منظر ہے، وہ پس منظر کے بعد وہ ترجمہ مطلب پھر پوری طرح دل و دماغ کا حصہ بنتا ہے۔ اور اس پس منظر کے تحت ہی سارا کلام پاک کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ قدر والی رات میں نازل کر دینے کے بعد ہر آیت کا حقیقی معنی مفہوم دل کی گہرائی تک پہنچے اور ایمان کا لازم حصہ بن جائے۔ قرآن نے وہی وضاحت کی سورہ فرقان میں کذالک نثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہم نے ایسا اس لیے
جب کافر نے پوچھا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، پوری ایک ساتھ کتاب اٹھا کے دینا تھا پیغمبر کو، 23 سال میں تھوڑا تھوڑا بتاتے چل رہے ہیں۔ خالی کتاب دینا مقصد نہیں ہے، کتاب کے مفہوم کو تمہارے ذہنوں کا عقیدے کا لازم حصہ بنانا ہے۔ خالی پڑھ کے الفاظ چھوڑنے کا نام عبادت نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ ان الفاظ کے اندر منشا و مقصد خداوندی مخلوق کے ساتھ کیا ہے، بندوں کے لیے کیا پابندی ہے، یہ بٹھانا مقصد ہے۔ اسی لیے ہم نے ترتیب دھیرے 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 جب جب صورتحال آئی اس وقت تو آیت کو بھیج دیے، اب قیامت تک وہ پس منظر کے ساتھ پھر ان کی تفصیل کرنا تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ تو آج کا کوئی بھی انسان شرک سے اگر بچا ہوا نہیں ہے، بھلے نیک کام کچھ بھی کرتے چلے جائے، تو قیامت کے دن اس کے لیے حفاظت نہیں بن سکتے، دوزخ سے نجات کا باعث نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا تو ان لوگوں کے اعمال کی مثال سمجھ لو کہ جیسے کہ ایک راکھ کا ڈھیر ہے، اشتدت بالریح فی یوم عاصف، تیز ہوا شروع ہو گئی 80-90-100 کلومیٹر کی رفتار سے، اچانک جو ڈھیر پڑا ہوا تھا ذرا بھی باقی نہیں ہوا، غائب ہو گیا۔ یعنی حقیقت میں عمل اچھے کے وجود تو ہے لیکن اس کا رزلٹ نہیں ہے، انہیں باقی رہنے والا نہیں۔ لہٰذا قیامت کے دن یہ نمونے کے طور پر پیش کیے ہیں، بالکل ایسی شکل ہوگی ایسا نہیں، یعنی اس کا کوئی وزن نہیں رہے گا، کوئی حاصل ہونے والی چیز نہیں۔ لا یقدرون مما کسبوا ولا شیء، یہ اچھے اچھے کام کر کے جو کچھ انہوں نے کمائی کی تھی، اچھے کاموں کا ذخیرہ جمع کیا تھا، اس سے نفع حاصل کرنے کی کچھ بھی طاقت صلاحیت نہیں رہے گی۔ مثال پیش کر کر الفاظ میں بھی ذکر فرما دی، ذالک هو الضلال البعید، ایسی چیز کی شان ہو جائے، ایسے جس کا حال ہو جائے، یہ وہی سے انسان ہے جو غلط راستے میں بہت 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 دور پہنچ گئے، پلٹ کر سیدھے راستے کی طرف آنے کی امید ہی نہیں۔ ضلال البعید، ذرا صحیح راستے سے ہٹ کر غلط راستے میں چلے جانا، کھو جانا، بعید بہت دور چلے گئے، پلٹا رہے پلٹتے نہیں، آخر میں ہلاکت و بربادی ہے۔ تو لہذا ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو سابقہ مضامین جو ذکر ہوتے ہوئے آ رہے تھے اس کے اوپر ایک خاتمے کے طور پر یہ چیز تھی۔ اب اگلی آیت سے مفہوم میں دوسرا بدلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جانو، مانو، سمجھو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ہلاک و برباد کرنے میں جلدی نہیں کرتے، مہلت دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں، جب چاہے ارادہ ہو گیا سب کو برباد کر سکتے ہیں، ہلاک کر سکتے ہیں۔ جس جگہ وہ انسان رہتا ہے نافرمانی کرتے ہوئے قومیں رہتی ہیں، ان کا خاتمہ کہہ کر دوسری قوموں کو وہاں پر آباد کر سکتے ہیں۔ تم اپنے وجود کو ختم کروانا کیوں چاہتے ہو؟ اس کی تفصیل اگلی آئے۔